السلام علیکم جناب. انفو پینل کے حاضرین اور ناظرین کو خوش آمدید. مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج آپ کو ایک نیا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ یہ بھی آپ کے ایمان کو گرمائے گا، اور یہ اسلام کی ہسٹری بھی ہے. تاریخ اسلام سے مطلب ہماری واقفیت ہونی چاہیے، لازمی ہے ہر مسلمان کو تاریخ اسلام جاننا. تو چلیں آج میں آپ کو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے. فرعون اس زمانے میں وہاں حکومت کیا کرتا تھا. نجومیوں نے ان کو بتایا، فرعون کو، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ تمہارا اقتدار چھین لے گا. تو فرعون جو تھا وہ بڑا فکر مند ہو گیا کہ بھائی یہ کیا مطلب جو ہے نا، اس طریقے سے تو میں مطلب جو ہے نا قرآنی سے محروم ہو جاؤں گا، لوگ میری بات ہی نہیں مانیں گے. اس نے کیا کیا، اس نے اپنے شاہی جو ہرکارے تھے ان کو حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، خاص طور پر لڑکوں کو، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے. تو ہرکاروں نے مطلب جتنے بچے پیدا ہو رہے تھے سب کو قتل کرنا شروع کر دیا. یہ سلسلہ کوئی جاری رہا. کچھ عرصے کے بعد جو فرعون کی قوم کے لوگ تھے، قبطی کہلاتے تھے، یہ قبطی قوم سے تعلق تھا ان کا. تو قبطیوں نے فرعون سے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے جو ہے نا مزارے ہیں، یہ ہمارا کام کاج کرتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں، تو اگر آپ ان کو مطلب جو ہے نا قتل ہی کرتے رہیں گے تو یہ لوگ بوڑھے ہو جائیں گے جو موجودہ ہیں، تو پھر کام کاج کون کرے گا؟ تو یہ تو ہمارے نوکروں کی طرح ہمارا مطلب خدمت بجا لاتے ہیں. تو فرعون نے کہا کہ اچھا، اب اس کا ایک اور طریقہ ڈھونڈ لیں، 1 سال بچے قتل کر دیں اور 1 سال کے بچے چھوڑ دیں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال بچے قتل ہو رہے تھے، قتل ہونے تھے، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ نے سوچا کہ اس کو تو بادشاہ قتل کروا دے گا، فرعون قتل کروا دے گا. لہٰذا انہوں نے اس کی ایک اسکیم سوچی کہ ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا. یہ دریا جو ہے یہ بیسیکلی مصر میں بہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فرعون کا محل بھی تھا ایک آگے جا کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب پیدائش کے بعد اس صندوق میں انگوٹھا چوستے ہوئے تیرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ اسی میں سے ایک نہر جو ہے دریا میں سے نکل کر فرعون کے محل میں سے ہوتی ہوئی دوبارہ مطلب جو ہے دریا میں شامل ہوتی تھی. وہ انہوں نے خوبصورتی کے لیے بنوائی ہوئی تھی. تو وہ خدا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جو تھا وہ اس نہر میں چلا گیا اور یوں فرعون کے محل میں چلا گیا. تو کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کی بیوی نے مطلب جو ہے نا وہ صندوق پکڑوا لیا اور دیکھا تو اس کے اندر ایک بچہ ہے. تو اس نے اپنے شوہر کو یعنی فرعون کو اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمارا بیٹا ہی رہے گا، اور مطلب جو ہے وہ ہماری خدمت گزاری کرے گا، ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہوگا. تو اس طریقے سے اس نے مطلب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی خوراک کا بندوبست کرنے کا مرحلہ پیش آیا. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ دودھ نہیں پیتے تھے. فرعون نے بہت ساری عورتیں ایسی بلوائیں جو بچوں والی تھیں، جو بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا. تو مین وائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ دیکھو صورتحال کیا ہے، یہ صندوق کہاں جاتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ وہ فرعون کے محل میں چلا گیا ہے تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلتی ہوئی فرعون کے محل میں آ گئی. اور جب اس نے دیکھا کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی عورت کا پتہ نہ بتا دوں جس کا دودھ یہ پی لے گا. تو فرعون کے کان کھڑے ہوئے. اس نے سوچا کہ بھائی یہ بچی جو ہے یہ بات جو کر رہی ہے یہ کیسے کر رہی ہے،
اس کو کیسے پتا کہ یہ اس کا دودھ پی لے گا؟ تو بہرحال اس نے کہا جی میں تو، بچی نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں نے تو اسی طرح ایسے ہی بات کر دی تھی۔ تو خیر انہوں نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یعنی اس لڑکی کی والدہ کو بلایا اور دیکھا تو مطلب جو ہے نا دودھ پلانے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا۔ اس طریقے سے آپ کی پرورش ہونے لگی۔ فرعون جو ہے وہ معاوضہ دینے لگا آپ کی والدہ کو دودھ پلانے کا، لیکن آپ کی والدہ نے کہا کہ میرے لیے آنا جانا بڑا مشکل ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس بچے کو مجھے دے دیں تو میرے پاس رہے یہ اور میں اس کی پرورش کروں گی، تو آپ لوگوں کا جب دل کرے آپ آ کے دیکھ لیا کریں۔ تو اس طریقے سے یہ بچہ جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس ہی چلا گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور وہاں مطلب آپ کی پرورش ہونے لگی۔ وقت گزرتا رہا، فرعون جو ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے بچے کو دیکھنے کے لیے بھی آتا رہتا تھا۔ بہرحال جو ہے ایک دفعہ فرعون آیا اور مطلب جو ہے وہ اس نے اس کے داڑھی کے جو بال تھے اس میں موتی پروئے ہوئے تھے، تو ان موتیوں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ لپکے اور اس کی فرعون کی داڑھی پکڑ لی۔ تو وہ فرعون بڑا پریشان ہوا کہ بھائی یہ بچہ تو میری داڑھی پکڑ رہا ہے، میری عزت پہ حملہ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں مطلب بادشاہ سلامت یہ تو مطلب جو ہے نا بچہ موتیوں کو دیکھ کر آ گیا ہے، ورنہ مطلب آپ کی داڑھی سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جو ہے نا آپ اگر نہیں مانتے ہیں، فرعون کو کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو ہم ایک طرف جو ہے نا موتی رکھ دیتے ہیں، ایک طرف جو ہے نا وہ آگ کا انگارہ رکھ دیتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا مطلب جو ہے نا حالانکہ دونوں چمکدار چیزیں ہیں لیکن بچہ جو ہے نا ہم بچے کو چھوڑ دیں گے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اتنے اس عمر میں تھے کہ آپ گھٹنوں کے بل چلتے تھے، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں بچے کو، دیکھتے ہیں بچہ کس کو پکڑتا ہے، کیونکہ فرعون جو تھا جب اس کی داڑھی پکڑی تو وہ آپ کو قتل کروانے کے در پہ تھا۔ لیکن بہرحال انہوں نے لوگوں نے انتظام کیا، موتی رکھے پلیٹ میں اور مطلب ایک طرف جو ہے وہ آگ کے انگارے رکھے، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے آگ کے انگاروں کی طرف۔ تو اب لوگ پریشان ہوئے، مطلب لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کا رخ موڑا کہ بھائی موتیوں کی طرف جاؤ، یہ آگ کی طرف کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ موتیوں کی طرف کیا، وہ جیسے ہی چھوڑا وہ پھر آگ کی طرف چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ پہ جا کے بلکہ جو ہے انہوں نے ایک انگارہ اپنی اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ساری زندگی ان کی آواز میں یہ لکنت نہ رہی اس جلنے کی وجہ سے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے ہوتے گئے بڑے ہوتے گئے اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے ہی اس علاقے میں، اپنے ہی شہر میں یا اپنے ہی گاؤں میں جہاں پہ فرعون تھا، جہاں پہ مطلب جو ہے نا قبطی قوم رہتی تھی، وہاں پہ بنی اسرائیل بھی رہتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام صبح صبح آپ جوانی کے عالم میں تھے، باہر سے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اسرائیلی قوم سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک مکہ دے مارا اس قبطی کو، اور وہ قبطی ایٹ دا اسپاٹ مر گیا، قبطی کی جان نکل گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے کہ بھئی اب فرعون مجھے پکڑ لے گا اور مجھ پر ظلم ڈھائے گا، تو وہ جو ہے وہاں سے نکل پڑے، اس بستی سے نکل پڑے اور وہ چلتے 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 مدین پہنچ گئے۔ مدین آج کل سعودی عرب میں ہے یہ جگہ۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہوتے تھے اس زمانے میں، تو وہ وہاں پہنچے تو وہاں جا کے اب ان کا کوئی واقف کار وہاں پہ نہیں تھا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے مطلب جو ہے نا جو لوگ ایک کنویں سے پانی نکال کے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور سب لوگ آ رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں لے کے اپنی بکریوں کو کھڑی ہوئی ہیں اور کوئی ان کو پانی پلانے ہی نہیں دیتا۔ تو انہوں نے پوچھا ان لڑکیوں سے کہ بھائی آپ مطلب پانی کیوں نہیں پلاتی اپنی بکریوں کو، سب لوگ پلا کے جا رہے ہیں؟ تو وہ لڑکیاں کہنے لگیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے والد بوڑھے ہیں، تو یہ سب لوگ پانی پلا لیں گے اپنے جانوروں کو تو پھر ہم مطلب جو ہے نا اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے مطلب جو ہے پانی نکالا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ لڑکیاں بکریاں کو پانی پلا کے واپس چلی گئیں اور انہوں نے جا کے مطلب اپنے والد کو بتایا جو کہ بوڑھے تھے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو، کہ
اس طریقے سے ایک نوجوان آئے اور مطلب انہوں نے پانی نکالا اور ہماری بکریوں کو پلا دیا، اس لیے ہم جلدی آ گئی ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا آپ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ تو وہ لڑکیاں آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ وہیں کنویں پہ ہی بیٹھے تھے، ان کو لے کے ان کو بتایا کہ اس طرح ہمارے والد آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو ساتھ لے کے چلی گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں اور بچیاں بھی جا رہی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، پوچھا، ان سے تعارف ہوا، انہوں نے بتایا کہ میں اس طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ یہاں اجنبی ہوں، کوئی مجھے جانتا نہیں ہے، اس لیے مطلب جو ہے میں وہاں کنویں پہ بیٹھا تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اچھا آپ میں معاوضے پہ میری بکریاں چرایا کرو اور آپ ہمارے گھر رہو، ہم آپ کو کھانا پینا دیں گے۔ اس طریقے سے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہ رہنے لگے۔ پھر وقت گزرتا رہا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بہت نیک لڑکا ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ یہ رشتہ ہونے کے بعد پھر ایک دفعہ جو ہے وہ نکلے اپنے سفر پر، شادی ہونے کے بعد، کہ بھائی میں پھر جاتا ہوں مصر۔ اب تو لوگ بھول گئے ہوں گے وہاں پہ مطلب کون قبطی مرا تھا، کس نے مارا تھا، تو اب میں جا کے دوبارہ اپنی قوم کا حال چال پوچھتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم یہ سفر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ اگلے حصے میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک، کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گئی اور اس کے بعد وہ اپنا سفر شروع کریں گے۔ ابھی تک یہ یاد رہے، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، وہ ابھی تک جو ہے نا نبوت اس سفر میں ان کو ملے گی جو اب وہ کریں گے مصر کی طرف۔ آج کی ویڈیو تک یہیں تک۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں چینل کو، اور لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ علم پھیلے۔ علم پھیلانا بھی ایک عبادت ہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔